خوش آمدید. میں مسعود راجہ بول رہا ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں مختصراً ایک اور پوسٹ کلونیل کانسیپٹ کا اردو میں میرا ارادہ ہے وضاحت کرنے کا، اور اس کو انگریزی میں ہم بولتے ہیں نیٹیوزم. اب اس پر میری انگریزی میں ویڈیو موجود ہے جو آپ اس کے بعد دیکھ سکتے ہیں. پوسٹ کلونیل تھیوری میں نیٹیوزم جب استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی کلچر یا کسی بھی ملک یا جگہ میں اسکالر، مفکرین یا عام لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ جو ان کا نیٹیو کلچر ہے وہ اسینشیل ہے، وہ چینج نہیں ہو سکتا اور وہ بہتر ہے باہر سے آنے والی چیزوں کے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ نیٹیوزم کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی جو کلچرل آئیڈینٹی ہے، کلچرل شناخت ہے، اس کو نہ صرف ناقابل تبدیلی سمجھا بلکہ یہ بھی سمجھا کہ وہ قدرتی ہے اور اسی کے اوپر انحصار کر کے آپ اپنی زندگی بسر کریں گے یا دنیا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس کو ایک صورت میں ہم نیٹیوزم کہتے ہیں. اب یہ نیٹیوزم کی مثالیں اور ملکوں میں بھی موجود ہیں. فار ایگزامپل امریکہ میں جب آئرش امیگرینٹس آنا شروع ہوئے اور باقی لوگ آنا شروع ہوئے تو جو پہلے سے امریکہ میں رہ رہے تھے ان کی آئیڈینٹی نیٹیوز تھی. وہ اپنے آپ کو امریکی سمجھتے تھے اور ان سب کو سمجھتے تھے کہ یہ باہر سے آنے والے ہیں. تو ان کے آپس میں جو کلیشز ہوتے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کی فلم میں مثال جو ہے وہ گینگز آف نیو یارک ہے. لیکن پوسٹ کلونیل تھیوری میں نیٹیوزم کا خطرہ یہ ہے کیونکہ پوسٹ کلونیل تھیوری میں بعض اوقات ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ایسٹ اور ویسٹ کا آپس میں یہ پرماننٹ کلیش کا ہم ذکر کر رہے ہیں. تو زیادہ تر نیٹیو اسکالرز یہاں پہ بھی پاکستان میں، افریقہ میں، انڈیا میں پھر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ تو صرف یہ کہ نیٹیو کلچر بہتر ہے بلکہ اس کی پیور فارم موجود ہے، اور اس کو اگر ہم ریٹریو کر لیں، کسی طرح سمجھ لیں، اس پہ عمل کریں تو ہماری زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. اس چیز کو ہم لوگ نیٹیوزم کہتے ہیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کسی قسم کا ہسٹوریکل ریٹریول کرتے ہو، ماضی سے چیزیں ڈھونڈ کے لاتے ہو حال کے لیے یا ایک مستقبل بنانے کے لیے، تو وہ ایک پولیٹیکل ایکٹ ہے. اس میں پھر وہ لوگ شامل ہوں گے جن کو علم حاصل ہے، وہ مذہباً بھی ہو سکتا ہے ریٹریول. لیکن اس میں مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو بھی پوسٹ کلونیل کلچر ہے وہ پھر اپنے ماضی کو جب بنا لیتا ہے ایک پیمانہ جس کے ساتھ ہر چیز کو وہ میشر کر سکیں. تو اب اس نیٹیوزم یا بینگ اے نیٹیوسٹ کے نقصانات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ ایک کوئی طاقتور طبقہ جو ہے مذہبی ہو یا کلچرل ہو، وہ یہ مناپلی بنا لے کہ یہ ہمارا کلچر ہے، اس کی یہ چیزیں ہر کسی کو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر باہر سے کوئی بھی اچھی چیز جو آپ لانا چاہیں، علم ہو، سیاسی سوچ ہو، معاشرتی سوچ ہو، اس کو پہلے سے ہی مسترد کر دیں. تو یہ نیٹیوزم کا نقصان ہوتا ہے. اب اس کو برا اس لیے سمجھا جاتا ہے پوسٹ کلونیل تھیوری میں کہ یہ نیٹیوزم جو ہے وہ یا تو پھر نیٹیو کلچر کو ایگزاٹیسائز کر دیتا ہے یا اس کو سیل آف کر دیتا ہے کہ وہ ہائبرڈ نہ بن سکے، اس میں باہر سے سوچ نہ آ سکے. کیونکہ پوسٹ کلونیل تھیوری میں زیادہ تر کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ جہاں سے بھی آپ کو اچھی سوچ ملے، چاہے وہ پرانے کالونائزر سے ہی آ رہی ہو، اس کو آپ پرکھیں، اپنے نیٹیو کلچر کو دیکھیں اور پھر دونوں کو مکس ہونے دیں. تو یہ سٹل جو فرق ہے اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا جب بھی آپ پوسٹ کلونیل تھیوری یا پوسٹ کلونیل تھیوری استعمال کرتے ہیں. اپنے آپ سے یہ پوچھنا بہت اہم ہے کہ کیا میں سمپلی جو ہے اسینشلی نیٹیوسٹ سوچ تو نہیں سوچ رہا. یہی میں نے دیکھا ہے خطرہ جہاں پہ بھی انڈیجنائزیشن یا ڈی کالونائزیشن کو استعمال کیا جا رہا ہے، انڈیا میں بھی، پاکستان میں بھی، وہاں زیادہ تر سوچ جو ہے وہ نیٹیوسٹ ہو جاتی ہے. اور وہ اس طریقے سے کچھ لوگ ہندوستان میں ہندو مذہب کو لے آئے ہیں کہ جی وہ ہمارے سارے مسئلے حل کر دے گا،
پاکستان میں جاؤ تو اسلام جڑا ہے وہ سارے مسئلے حل کرنا شروع کر دینا ہے، لیکن اس میں پرابلم پھر یہ ہوتی ہے کہ جو اس کی پری ماڈرن ہائرارکیز ہیں، اسلام کی، کرسچینٹی کی، ہندوازم کی، وہ بھی پھر ری انسکرائب ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم دنیا کو سوچنا شروع کر دیتے ہیں اسی سوچ کے ساتھ کہ مردوں کے یہ حقوق ہیں، عورتوں کے یہ حقوق ہیں، مرد یہ ہونا چاہیے، عورت یہ ہونا چاہیے، یہ مسائل ہیں۔ اور پھر جب آپ باہر کی سوچ بند کر دو گے یا اس کو کہہ دو گے کہ یہ غلط ہے، یا مسترد کر دو گے اور کہو گے کہ ہم پیورلی اپنے اس ان چینجنگ نیٹو ہسٹری کے ذریعے اپنا مستقبل بنائیں گے، تو اس میں پھر یہ مسائل آ جاتے ہیں۔ تو اس کو جب بھی کبھی میں نے اپنے لیکچرز میں بھی آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ میں کئی دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ نہیں یار یہ جو ہے بہت نیٹیوسٹ سوچ ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ پیورسٹ یا نیٹیوسٹ یا ایسی سوچ جو یہ سمجھے کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ دوسروں سے بہتر ہے، اور ہم جو ہے بغیر کسی اور کلچر سے مستعار لیے چیزیں یا سوچ یا علم یا سائنس، ہم صرف اسی پہ انحصار کر کے اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، اور جس چیز پہ آپ انحصار کر رہے ہو اس کو آپ ناقابل تبدیل سمجھو، اس کو آپ بالکل فکس سمجھو۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں کلچرل، ہسٹوریکل نیٹیوزم کہا جاتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس سے تھوڑی بہت وضاحت ہو گئی ہوگی۔ آپ کے کوئی بھی سوال ہوں اس موضوع پہ تو برائے مہربانی کامنٹس میں ڈال دیجئے، اور اس پر میری انگریزی میں بھی ویڈیو موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، اور اس پر اور زیادہ مواد بھی پوسٹ کلونیل تھیوری میں آپ کو مل جائے گا جو آپ پڑھ لیجئے۔ بہت شکریہ، پھر ملاقات ہوگی، اس وقت تک اجازت، پیس اینڈ لو۔